تم اس کو بطور جشن اور بطور اظہار مسرت منایا جاتا ہے، یہ اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ اور آخری حصہ یہ ہوگا کہ آج ہم غدیر کے حساب سے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کیا کریں؟ صرف یہ جلسہ تبرک صرف یہ کریں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ میں آپ سے بات، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک سناؤں کہ ہمارے مسلمان برادران جملہ فرقے جو ہیں شیعوں کے علاوہ، وہ غدیر کو نہ مان کر غیر شعوری طور پر اللہ اور رسول پر ایک الزام لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی طرز حکومت نہیں دیا، پیغمبر اپنے بعد کوئی قائم مقام، کوئی جانشین، کوئی خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر ان کی ہم اس بات کو مان لیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ معاشرہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال محنت کر کے مدینے میں بنایا تھا، پہلا سوال ہے کیا انہوں نے حکومت اسلامی قائم کی کہ نہیں؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، یا وہ بغیر حکومت کے 10 سال گزارتے رہے؟ اب حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت ایک باڈی، ایک گروپ، ایک انجمن کا نام ہے جو معاشرے کا نظم و نسق سنبھالتی ہے، امن کی ضمانت دیتی ہے، دشمن کو آنے سے روکتی ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے اس کو سزا دیتی ہے، جو یہ کرتا ہے اس کو حکومت کہتے ہیں۔ بڑی سادہ، میں نے ابھی کوئی یعنی پولیٹیکل سائنس آپ سے بات نہیں کی، بالکل سادہ میرا یہ پڑھنے والا بچہ بھی سمجھ لے گا کہ ایک گورننگ باڈی، ایک گروپ، ایک طبقہ جو یہ کام کرے اس کو گورنمنٹ کہتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر یہ نہ ہو تو انارکی، نفسا نفسی، پھر جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جس کو جی میں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا، جو مرضی کرو، اس سے نظام نہیں ہوتا۔ آپ کسی اسکول کی بات کریں، کسی ایسوسیشن کی بات کریں، کسی دفتر کی بات کریں، حتیٰ کہ ماشاءاللہ تاجر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی اپنی دکان کی میں بات کروں، کیا ان کی دکان میں کوئی نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوتا ہے شخص جو پوچھے بھائی سیلز مین کو کب آئے، کب گئے، کیوں چھٹی کی، یہ مال کیوں نہیں بیچا، گاہک کی تسلی کیوں نہیں کی، خدا نہ کرے کچھ چور آ جاتا ہے، یہ کون ہے؟ وہ جو دکان کے اوپر حکومت کرتا ہے، عام طور پر مالک ہوتا ہے یا کوئی مینیجر ہوتا ہے مالکوں کی طرف سے۔ دو باتیں اسے بھی، کوئی دکان اس سے خالی نہیں، اگر ہو تو وہ دکان چلے گی نہیں، نقصان ہو جائے گا، وہ کارخانہ چلے گا نہیں، وہ اسکول چلے گا نہیں، وہ جہاز چلے گا نہیں۔ گھر جس کو کہتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا یونٹ ہے، گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک والد، ایک والدہ، 2-3 بچے۔ مجھے بتاؤ اس گھر میں ڈسپلن، نظم و ضبط کو سنبھالنے کا ذمہ دار کوئی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اس گھر کا کوئی بچہ ہم سائے کے گھر میں اینٹ پھینک دیتا ہے، کنکر پھینک دیتا ہے، کوڑا پھینک دیتا ہے، بتاؤ ہم سایہ آ کے کس کو کہے گا؟ وہ ذمہ دار آدمی کو کہے گا، وہ بچے کو نہیں کہے گا، خواتین کو نہیں کہے گا۔ اب ذمہ دار والد ہے یا دادا ہے، تو کوئی بزرگ ہے ان کا، کیونکہ وہ اس کو اس گھر کا منتظم اور نگران سمجھتا ہے۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک فطری تصور ہے کسی معاشرے کو کامیاب بنانے کا، اس کو وجود میں رکھنے کا، یعنی اس کو تباہی سے، نابودی سے بچانے کا، کہ وہ گورننگ باڈی ہو۔ کوئی معاشرہ مکمل نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں گورننگ باڈی نہ ہو۔ تو یہ میں نے آیت مجیدہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے، ساری دنیا اس کو پڑھتی ہے،
اور اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، میں کر بھی دیتا ہوں کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ مکمل کر دینے کا معنی نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ختم رسول کا اعلان تو پہلے ہو کہ پیغمبر خاتم النبی نہیں ہے، یہ تو اعلان ہو چکا ہے۔ اگر ختم نبوت مکمل ہونا ہے تو ہو چکا تھا، آج کیا ہوا ہے؟ تو پھر قرآن میں سورہ عذاب جب نازل ہوئی ہے تو اس نے کہا جو ماکان اباد نازل علیکم رب خاتم النبیین، بات ختم ہو گئی۔ اور سورہ عذاب اس سے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ سے۔ اس طے شدہ بات کو دوبارہ طے تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو کہا آدمی بھی نہیں ایسا کرتا، یہ چیز ہے کہ پروردگار ہے یا پیغمبر جو ہر چیز جانتے ہیں۔ تو بس صورت یہ اس اکمال یا اس مکمل ہونے کا معنی کیا ہے، اس کا جواب سوائے آپ کے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے کسی کے پاس نہیں۔ میں آپ کو مواضحات پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کا جواب جانتا ہے، جو ان لوگوں سے بری ہے کہ جو اللہ رسول پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے کوئی طرز حکومت نہیں دیا۔ میں کس طرح چین کو چیلنج کر سکتا ہوں، میں کس طرح یورپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کے پاس نظام حکومت اپنا ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے چیلنج کروں؟ وہ کہے گا آپ کی سوسائٹی، میری سوسائٹی مکمل ہے، آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ اسکول یونیورسٹی بنا ہم بھی بناتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرز کی حکومت کرتے ہیں، تم نہیں کرتے ہو۔ دنیا میں کئی نظام حکومت ہے، جمہوریت، سنگل پارٹی گورنمنٹ، مارشل لا، بادشاہت، یہ نظام چل رہا ہے۔ اسلام نے کون سا دیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ آج اب میں سیاسی بات نہیں کر، لیکن میں سمجھانے کے لیے میرے بچے پڑھے لکھے رکھے ہیں کہ آج ہم شرمندہ ہیں کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں الگ الگ حکومتیں ہیں۔ پاکستان بھی اسلامی ہے، کیا طرز حکومت کہلاتا ہے؟ جمہوریت۔ سعودی عرب بھی اسلامی ہے، کیا طرز حکومت ہے؟ شہنشاہی۔ پھر کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام صحیح ہے کہ وہ اسلام صحیح ہے؟ مصر سنگل پارٹی گورنمنٹ، شام سنگل پارٹی گورنمنٹ، افغانستان امریکہ کا چیلا، اب مسکت، دبئی، ابو ظبی، اسی جگہ کوئی طرز حکومت اسلام کا اپنا نہیں ہے۔ مستعار سے کہتے ادھار لیا ہوا، مانگا ہوا۔ کتنی شرمندگی کی بات۔ پھر مکمل سوسائٹی تو ان کی ہوئی جن سے ہم نے مستعار لیا ہوا، ہم کیسے کرتے؟ یہ ہماری بات الیاذ باللہ۔ دیکھو بیٹا میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میں اس آیت کو نہیں پڑھ سکتا ان کے سامنے، نہ مذاق والی بات ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ سر آپ کیا مکمل معاشرے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس طرز گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی تک طے ہی نہیں ہو سکا کہ آپ کا طرز حکومت کیا ہے، ڈیموکریسی ہے، کیپٹلزم ہے۔ سر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ اس کا جواب سوائے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے کسی کے پاس نہیں کہ اللہ نے ہمیں طرز حکومت دیا ہے جس کو کہتے ہیں حکومت الہیہ، جس کا سربراہ صرف اور اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے، غیر کو حق نہیں۔ ایک امام زمانہ اس کی غیبت میں یہ اس کو کہتے ہیں عبوری نظام، وقتی یہ ولایت فقیہ کہ جی جب تک امام یعنی اللہ کا نمائندہ جب تک نہیں آ جاتا اس وقت تک اسلامی کام سنبھالنے کے لیے ایک علماء میں سے، ایک متقیوں میں سے، ایک پرہیزگاروں میں سے، ایک علماء قرآن و حدیث میں سے ایک شخص ہم مقرر کر دیتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں انہی لائنز پہ چلائے جس لائن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصومین چلتے ہیں۔ ایک عبوری انتظام ہے۔ آج امام زمانہ تشریف لے آئے، خامنہ صاحب کا نظام ختم، تو اللہ کو نمائندہ آ گیا بات کو۔ اسلامی حکومت سربراہ منصوص من اللہ جس کا تقرر اللہ کرتا ہے، جس کو مقرر کرنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں، کسی میں صلاحیت نہیں،
کہ وہ حاکم حکومت اسلامی مقرر کر لے، وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا مقرر کردہ آدمی حاکم نہیں ہو سکتا. اور یہ باطل ہے جو کسی اب میں پاکستان کی یا افغانستان کی یا ملائیشیا کی یا چلو میں مسقط کی یا کسی ملک کی بات کروں، اگر وہ اس کو اسلامی حکومت مانتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. اسلامی حکومت صرف اور صرف اللہ کے نمائندہ معصوم سے ہو سکتی ہے. یا عبوری نظام اس کے اوپر ابھی میں روشنی ڈالوں گا کہ یہ بلا فقی کیا ہے ابھی پسند. تو پہلا نقطہ کہ آپ لوگ غدیر کے دن معذرت خواہانہ احساس کمتری کا احساس نہ کریں، کھل کر اعلان کریں کہ آج ادھر غدیر ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کے پاسبان ہیں، اسلامی نظام کے پاسبان ہیں. ہمارے پاس وہ نسخہ ہے جو الیوم دینکم کی آیت کے مصداق ہے. ہم کرتے ہیں. نظام جواب دو، آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ اور اس کو اسی لیے اس کو برقرار برگزار یا منانے کے لیے اللہ نے کثیر ثواب رکھا ہے. دنیا روزہ کم از کم 70 سال روزہ مقبولہ کا ثواب، 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب. ایک دن کا روزہ پروردگار ٹھیک ہے تو بہت دینے والا ہے، تو اوسط موقین ہے، لیکن ایک دن اتنا، ایک دن کیا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ اگر اس دین کو مان لیا جائے تو دنیا سے کفر و شرک ختم ہو جائے. اس ایک دن کی برکت ہے. بھائی میں غلط بات نہیں کرتا، پیغمبر کے آنے سے پہلے کفر تھا، شرک تھا، فسق تھا، نافرمانی تھی. پیغمبر نے اسلامی حکومت قائم کی، اب جہاں تک تھی یہ ساری باتیں ختم ہو گئی کہ نہیں؟ نہ شرک رہا، نہ فسق رہا، نہ کفر رہا، اسلام ہو گیا. جہاں تک حکومت میں دائرہ تھا اس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اگر آج ساری اسلامی ممالک اس بات کے قائل ہو جائیں حکومت الہیہ کے، تو جتنے تمام اسلامی ممالک ہیں انسان میں یہ ختم ہو جائے گا نہیں. اس لیے کہ اتنا ثواب ہے. آپ مفادی نکالیں، بس آپ کے پاس نزدیک ترین کتاب یہی ہے، اس میں دیکھیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا کہ اس کو عید بناؤ. ابھی پیغمبر نہیں تشریف لائے، ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا، ابھی مدینہ منورہ اسلامی حکومت نہیں بنی، ابھی جناب علیہ السلام دنیا میں آئے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے ہر نبی کو. اور عرش مولا، اب میں ذرا جلسہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن تھوڑی سی چٹا، اگر اللہ آپ کو روحانیت عطا فرمائے اور آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو عرش مولا کو اللہ تعالیٰ اس دن سجاتا ہے. فرشتوں میں سجاوٹ کرو. لائٹنگ میں مثال دے رہا ہوں، وہ لائٹنگ ایسی جیسے ہماری ہوتی ہے. لائٹنگ کرو، خوشبوئیں بکھیرو، جنت کے پھل بانٹو، حیرانوں کے فرشتے پھیل جاؤ. یہ تو جشن ہوتا ہے. کیوں؟ اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنا جانشین مقرر کیا. اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا. اس دن جناب سلیمان نے حاسب بن برقیہ کو مقرر کیا. اس دن جناب داؤد نے سلیمان کو اپنا مقرر کیا. ایک چھوٹی بات تو نہیں. اس دن آگے نہر نمرود جناب ان پر ٹھنڈی ہوئی. یہ کیوں اس دن کو اللہ نے اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی خصوصیتیں کیوں عطا کی ہیں؟ کہ یہ دن روز قیام حکومت الہی ہے. اور اس کو منانا، کبھی میرے دوستوں میں نوجوان بچوں نے کوئی بات بلا دلیل نہیں کرتا. پیغمبر نے تو حکومت الہیہ کے علاوہ کتنا کام پہنچائے؟ نماز، روزہ، جہاد، صلہ رحمی، نکاح، تجارت، ان گنت. کسی کو پہنچانے کے بعد ایک شرط نہیں لگائی، امت کو پابند نہیں کیا. لیکن جب یہ من کنتم مولا فعلی مولا، اس کے بعد ایک شرط لگا دی، فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ. جتنے لوگ یہاں میری بات سن رہے ہیں ان پہ واجب ہے کہ ان کو جا کے بتائیں جو یہاں نہیں ہیں. میرے نوجوان دوستوں، جوانوں،
اے مجاہدو، آپ کے اوپر واجب ہے کہ عید بدیر کا دن اعلان کریں جس کو نہیں پتا